کی ہے وہ اپنے خریدار کو اس کا عیب بتائے. آج کوئی تاجر ایسے نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ، شاید کوئی ہو کہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. آج لوگ دھوکہ دیتے ہیں، چیز کا جو نقص جو عیب ہوتا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی چیز بیچی اور اس میں عیب تھا، نقص تھا، اور اس نے خریدار کو وہ عیب نہیں بتایا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس پر غضبناک رہتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان چیزوں کے مستحق تو ہیں. آج ہر کوئی کہتا ہے جی گزارا نہیں ہوگا، جی آج بڑے تنگ ہیں، بڑی مشکل حالات ہیں. ہر کوئی آپ جس کو بھی دیکھیں گے کوئی بڑا امیر سے امیر آدمی ایسی باتیں کرتا نظر آتا ہے. اللہ ماشاءاللہ اکثریت ہم ایسے ہی ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں. تو برکت کہاں سے آئے گی؟ آج نجائز منافع خوری جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں عام ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلے بھی ذکر کیا. آپ نہ صرف اپنے وقت کے شیخ کامل تھے، حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ آپ کے مرید ہیں، اور آپ بہت بڑے ولی کامل ہیں حضرت سفیان ثوری. آپ ایک کامیاب تاجر بھی تھے. ہمارے جو اسلاف بزرگ گزرے ہیں وہ تجارت بھی کرتے رہے، وہ اپنا کاروبار بھی کرتے رہے، لیکن اتنی دیانتداری کے ساتھ کرتے رہے کہ ان کی مثالیں آج تک نہیں جاتی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عہد کر رکھا تھا کہ وہ کسی چیز کا نفع 3 دینار سے زیادہ نہیں لینا. ایک دفعہ انہوں نے 60 دینار کی کوئی چیز خریدی، کچھ دن گزر کے وہ نہیں بکی، اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی، 90 دینار کے قریب اس کی قیمت ہوگی. ایک شخص خریدنے آیا، وہ بھی کوئی اللہ والا ہی تھا. دور مبارک دور تھا، مبارک دور تھا، حالانکہ وہ ایسے اولیاء تھے وہ اپنے دور کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دور میں بھی فساد آ گیا ہے. اس لیے پچھلا جو فرمان میں نے سنایا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مال جو ہے وہ ہونا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے، کہ اس سے ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہتا ہے. تو وہ خریدار آیا تو اس نے اس چیز کا مطالبہ کیا، تو آپ نے قیمت کے طور پر اسے فرمایا کہ 63 دینار اس کی قیمت ہے. اس نے کہا جی کہ اس کی قیمت 63 دینار تو نہیں ہے، یہ تو 90 دینار سے کم نہیں ہے اس کی قیمت. یعنی آج آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی دکاندار کم قیمت بتا دے تو کوئی گاہک ایسا نہیں کہتا آگے سے. اگر اسے سستی مل جائے تو کہتا ٹھیک ہے، اچھی بات. لیکن خیر خواہی کا جو معاملہ ہوتا ہے اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. بھائی چارگی، دیانتداری اور خیر خواہی، یہ ہے اسلام میں ایک مومن کے اوصاف جو کہ اختیار کرنے چاہیے ہر مومن. وہ بھی خیر خواہ تھے. انہوں نے کہا جی کہ جب اس کی قیمت بازار میں 90 دینار ہے تو میں کیوں 63 دینار میں خریدوں؟ میں ایسا کر کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت سفیان ثوری کہنے لگے کہ بھائی میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ میں کسی چیز کا نفع جو ہے وہ 3 دینار سے زیادہ نہیں دوں گا. اللہ سے عہد کر رکھا ہے. آج ہم نے بھی اللہ سے ایک عہد کیا ہے. اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد ہی تو ہوتا ہے کہ اب ہم نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اب ہم جو بھی کریں گے آپ کے حکم کے مطابق کریں گے. یہی عہد ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے اللہ سے عہد کیا میں کسی چیز کا نفع 3 دینار سے زیادہ نہیں لوں گا، اور یہ میں 60 دینار میں خرید کے لایا ہوں، لہذا
سے عہد کیا ہے تو میں نے بھی ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کا اللہ سے عہد کر رکھا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس چیز کی قیمت 90 دینار ہے تو میں 63 دینار آپ کو دے کے آپ کے ساتھ بدخواہی نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے کہ مارکیٹ میں بازار میں اس کی یہ قیمت ہے تو میں آپ کو کم قیمت نہیں دوں گا, میں دوں گا تو 90 دینار ہی دوں گا. نہ حضرت سفیان ثوری نے اپنا عہد واپس لیا اور نہ اس بندے نے وہ چیز کری. یہ تھا وہ دور, حسین دور. آج کہاں یہ ایسی کوئی مثال ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملے. یعنی جو خریدار ہوتا ہے وہ قیمت کم کرواتا ہے, وہاں خریدار قیمت بڑھا رہا ہے, اور دکاندار قیمت کو زیادہ بتاتا ہے لیکن وہاں دکاندار قیمت کم بتا رہا ہے. الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق. یہ ہے وہ نظام. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جہاں آپ فقہ کے سب سے بڑے امام تھے, وہیں آپ اپنے زمانے کے ایک بڑے کپڑے کے تاجر بھی تھے. ایک شخص کے ساتھ آپ کی شراکت تھی کاروبار میں. بعض نے کہا کہ وہ آپ کا ملازم تھا, بعض نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کی کاروباری شراکت تھی. آپ اکثر اسے اس دکان وغیرہ جو آپ نے اپنا بنا رکھا تھا وہاں اسے بٹھاتے تھے اور خود تعلیم و تعریف کا کام کرتے تھے, پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے اکثر. تو آپ جب کوئی کپڑا وغیرہ خریدتے, کوئی چیز ایسے دے کر آتے تو اس کا جو عیب ہوتا, اس کا نقص ہوتا, جہاں وہ خراب ہوتا اس کو واضح کر کے رکھتے تھے. اور خریدار کو سب سے پہلے جب وہ خریدنے لگتا کپڑا تو کہتے بھائی دیکھ لو اس کپڑے میں یہاں پر نقص ہے. سب سے پہلے یہ بتایا. آپ نے اپنے اس شراکت دار کو بھی کہا کہ یہ کپڑا ہے اور اس میں یہ نقص ہے, کوئی خریدنے والا آئے تو تم اسے اچھی طرح بتا دینا. اب وہ چاہے خریدے نہ خریدے اس کی مرضی. باقی کا تو وہ بتاتا رہا لیکن ایک کپڑے کا نقص جو ہے وہ نہ بتا سکتا. وہ کپڑا بک گیا. اب وہ خریدنے والا نہ جانے کہاں کا تھا, کون تھا, کہاں سے آیا, خبر نہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس دن آپ نے جتنا پیسہ کمایا تھا وہ سارا راہ خدا میں صدقہ کر دیا. اس سارے پیسے میں وہ شک والا پیسہ بھی داخل ہو گیا کہ جو ہم نے اپنے خریدار کو اس کپڑے کا نقص نہیں بتایا. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا, اس کے سلوک کا, خیر خواہی کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا. پھر ایسا بھی ہمارے ہاں وقت آتا ہے کہ جب بحران آ جاتے ہیں, جب چیزیں ہم جو ہے وہ عام حالات میں بھی لوٹ کسوٹ کا ہی, یہ بازار گرم ہے ہر جگہ پر, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی رمضان المبارک آ گیا یا کوئی عید وغیرہ کا موقع آ گیا یا کوئی ایسا جیسے پیچھے وہ کورونا وبا وغیرہ آ گئی, اس طرح کا یا کوئی شراب آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ہم لوگ جو ہے وہ پھر اتنا زیادہ چیزوں کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں اور اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کرتے ہیں کہ جس کی حد کوئی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جناب عمر فاروق کا دور ہے, قحط پڑ گیا, کئی برس گزر گئے, بارش نہیں ہو رہی, لوگوں کے جو کھیت کھلیان خشک ہو گئے, کہیں سے پانی کوئی اثر نہیں, جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے, سبزہ ختم ہو گیا, ہر طرف جو ہے وہ یعنی ایک جان کنی کا عالم ہے اور دعائیں ہو رہی ہیں کہ بارش ہو جائے. اتنے میں یعنی اناج وغیرہ غلہ گندم یہ چیزیں دستیاب ہی نہیں, یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ لوگ چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے. اتنی جو ہے مشکل حالات ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ گندم سے لدے ہوئے دوسرے ملک سے آ گئے. آپ کی اونٹ ابھی پہنچے نہیں ہیں آپ کے گھر میں کہ سارے تاجر ہاتھ میں تھیلیاں لے کے اشرفیوں کی آپ کے آگے پیچھے اور کہتے ہیں کہ آج ہم سے 10% نفع لے لو.
اور ہمیں کوئی ایک دو اونٹ فروخت کر دو غلے کے تاکہ ہم بھی لوگوں کو بیچ کر جو ہے وہ نفع کما سکیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ چاہتے تو اس سے بھی زیادہ نفع لے سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم بہت کم نفع دے رہے ہو، مجھے تو ایک خریدار تم سے کہیں زیادہ نفع دے رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم 10 گنا زیادہ نفع دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کوئی نفع دینے والا موجود ہے۔ تو کہا کون ہے وہ؟ سارے تاجر مدینے کے تو ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے کوئی غیر حضرت تو ہے نہیں، تو اور وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو ہم سے زیادہ نفع دینے والا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے نفع دینے والا میرا رب ہے، اس کا وعدہ ہے وہ 10 گنا نہیں بلکہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی دگنا مجھے نفع دے۔ آپ نے اعلان فرما دیا، پورے مدینے میں اعلان کر دیا جسے کتنی گندم کی ضرورت ہے عثمان غنی کے گھر سے آ کر مفت لے۔ یہ خیر خواہی تھی۔ لیکن آج جو تجارت جو مال کا نظام ہمارے ہاں رائج ہے اس میں ہمیں اس چیز کی جھلک بھی نظر نہیں آتی، دور دور تک اس کی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو سچے تاجر کے جہاں انعامات بڑے ہیں وہاں اس کا امتحان بھی بڑا ہے۔ ناپنے تولنے والے جو ہیں حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ناپنے تولنے والوں، تمہیں اللہ نے اس چیز میں مبتلا کیا ہے جس کے باعث پہلی قوم نے ہلاک کر دی۔ یہ بڑا امتحان ہے کہ ناپ تول، آج ہمارے معاشرے میں ناپ تول کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ہر ایک نے اپنا پیمانہ بنا لیا، کوئی گز کہتا ہے کہ میٹر کہتا ہے، اس میں بھی کسی کا چھوٹا گز ہے کسی کا بڑا گز ہے، فٹ اپنے بنا لیے، کسی کا 11 انچ کا فٹ ہے کسی کا 11.5 انچ کا، کوئی 10 انچ کا فٹ بھی معاشرے میں موجود ہے، کوئی بجری ریت ناپنے والے اور فٹ ہیں، کوئی پتھر لینے چلے جائے اس کے اور۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر لوٹ کھسوٹ کا دور رہا ہے کہ آج تو مشکل ہی ہے کوئی ایسا ہوگا آج کے دور کے تاجروں میں سے کہ جو انبیاء و صدیقین اور شہداء کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس قدر دیانتدار ہو، اس قدر لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن بہرحال سچے تاجر کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں انعام بڑا ہے وہیں اس کا امتحان بھی بڑا ہے۔ لیکن چونکہ وعدہ رزق کا اللہ نے کیا ہے اور حضرت عثمان غنی جیسے افراد اور حضرت امام اعظم جیسے لوگ، حضرت سفیان ثوری جیسے لوگ اور ایسے وہ کامیاب تاجر تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو دے دیتے تھے مال یا چیزوں کا نقص عیب بتاتے تھے تو ان کا مال کم ہو جاتا تھا، ان کو کھانے کو کچھ میسر نہیں آتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ میسر تھی اور وہ اپنے زمانے کے اعلیٰ ترین افراد تھے، اعلیٰ ترین لباس پہننے والے لوگ تھے اور اعلیٰ ترین زندگی گزارنے والے حضرت امام اعظم جیسے افراد تھے۔ گویا کہ اس اگر دیانتداری پر بندہ عمل کرے تو رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسی میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے، اور نہ صرف اس سے دنیا میں لوگوں پر بندے کا اعتماد بڑھتا ہے اور اس کے رزق میں اللہ برکت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ دنیا کی علائشوں سے بچاتا ہے، بلکہ قیام محشر میں قیامت کریم جب اللہ اسے اعزازات سے نوازے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو سچا تاجر ہے اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دے کہ جاؤ جس دروازے سے داخل ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس کے لیے دیانتداری شرط ہے، سچائی شرط ہے، لوگوں کو اپنے مال کا نقص بتانا شرط ہے۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، ظلم کریں گے، ملاوٹ کریں گے، پھر جو ہے وہ یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں آئیں گی۔ اگر ان کا حصول ہمیں چاہیے تو پھر ہمیں سچا تاجر بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔